أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والصلاة على أهلها أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نجي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. سلام تلاوت کیے. انشاءاللہ ہم 10 دن 8 دن یہاں اور 5 دن وہاں اسی زیارت وارثہ ہی پہ گفتگو کریں گے. غور نہیں فرما رہے کہ خالق نے اس نام کو ایسا نمایاں کیا ہے. اس زیارت کا نام زیارت وارثہ ہے. تھوڑا سا اگر جلدی تشریف لے آئیں گے تو بات ذرا اسی وقت شروع ہو جائے گا. اس زیارت کا نام زیارت وارثہ ہے. پیسوں کی کیوں وہ بعد میں بحث کریں گے. آخر یہ نام کیوں نمایاں کیا گیا. پھر تیسری بات یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ لفظ کیوں نمایاں ہوا. کون سا راز ہے اس میں. انشاءاللہ اس میں اسی پوری زیارت میں کئی مرحلے بہت ہی مشکل آئیں گے. میں کوشش کروں گا کہ انہیں آسان طریقے سے انشاءاللہ سمجھایا جائے. گھبرانا نہیں. جہاں امام کی زیارت کے جملے ایسے ہوں تو خدا جانے امام کیسا ہوگا. اور اسے میں چاہتا ہوں کہ بالکل اور بھی اچھا ہے کہ یہ ٹیپ ہو جائے گی. تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا جائے. ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکم. سلام ہو آپ پر. خدا جانے سلام کرنے والا کون ہے, لینے والا. سلام ہمیشہ اسے کیا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو. جس کے لیے فاصلے نہ ہوں وہاں سلام ہو. خدا جانے وہ ہے کہاں, سلام کہاں ہو رہا ہے. اور ایک وقت میں اگر لاکھوں سلام ہو رہے ہیں تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. جو محافظ شریعت ہے وہ امام ہوتا ہے. اگر محافظ شریعت سلام کا جواب نہ دے تو شریعت کی حفاظت کون کرے. اگر کروڑوں بھی سلام ایک وقت میں ہو رہے ہیں, امام بجٹ وقت سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے. کہ ہماری صلاحیتیں اگر اجاگر ہو جائیں تو وہ وقت قریب ہے کہ ان کی آواز جواب سلام کی سن لے. ہم سن سکیں. اللہ کرے وہ کمال ایسا ایسا انشاءاللہ ہوگا.
جو آدم کے وقت بھی موجود ہو اسے حسین صفات اللہ کس کا لگا ہو رہا ہے جناب آدم صفا سے اس کا جب صفا کے معنی کیا ہے پاک ہونا صاف ہونا اے آدم جس اللہ نے آیا ہے جس اللہ نے تمہیں صاف کیا ہے اس آدم کے وارث حسین تم پہ میرا سلام کتنی بڑی بات پہلے جملے میں ہی سارا نظام آ گیا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی بیٹھ کریں آدم صفات اللہ جناب آدم کے پاک اللہ کے پاک ہونے سے آدم کے وارث یہ جناب آدم کو صاف کس نے کیا اللہ یہ اسی پہ قائم رہیے کہ جناب آدم کو صاف اللہ نے کیا صفات اللہ صفات کیسے ہے جناب صفا سے صفات فعل صفات اللہ پریشان جب تک ان گہرائیوں میں نہیں جاؤں گا میں آپ کو اس کی حقیقت نمایاں نہیں ہوں اور ہو سکتا ہے زندگی میں یہ پہلا موقع ہو اسے بیان کرنے کا کیوں نہ اسے وضاحت سے بیان کریں میں گزرنا نہیں چاہتا میں پہنچانا چاہتا گزرنا تو میں جلدی کرنا کر کے پورا ٹائم نہیں کرتا حقیقت کو سامنے لانا السلام علیکم سلام ہو آپ خدا کی قسم یہ زیارت وارثہ معصوم کی طرف سے ہے غیر معصوم ایسے لفظ کہہ نہیں سکتا السلام علیکم یا وارثہ آدم صفات اللہ اللہ سے پاک کیے ہوئے یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے پاک کیے ہوئے آدم کے وارث حسین تم پہ میرا سلام دوسرا سلام السلام علیکم یا وارثہ نوح نبی اللہ
جو شخص اس زیارت کو 40 دن پڑھے وہ ناصرین امام میں شمار امام زمانہ کے ناصرین میں ان کا شمار اب اس زیارت وارثہ کے پڑھنے میں آپ پڑھتے ہیں اور پڑھا کریں کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ 15 منٹ آپ 15 منٹ ہی بات کریں 15 منٹ لگتا ہے جس کی زیارت کے پڑھنے پہ 15 منٹ لگے ثواب کتنا ملتا ہے 10 حج مقبولہ اور حج ہوتا ہے سال کے بعد 10 سال مسلسل حج کریں 15 منٹ کے ثواب کے برابر اور 10 عمرہ مقبول عمرہ بھی اور حج بھی اور حج ہوتا ہے سال کے بعد تو پھر کتنے حج کا ثواب 10 حج کا ثواب ہے یار پڑھنا جس کی زیارت میں 15 منٹ لگا دیے جائیں ثواب سالوں کا ملتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں جملہ کہہ دوں جہاں سارے حج قربان ہو جائیں جس کی زیارت پر اس کمال کو حسین کرے سنتے ہیں حج کس کا ہو رہا ہے حج ابھی بات ہوتی ہے نا حج کس کا ہو رہا ہے اور آگے کیا لگتا اگر اسے جتنی کثرت سے پڑھیں گے جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو ملائکہ اس کے جنازے کی مشاہیت کرتے ہیں اس کے جنازے کے ساتھ ملائکہ ہوتے ہیں زیارت کے پڑھنے کی وجہ سے پھر اس کے بارے میں خاص روایت میں سرکار بتاتے ہیں اگر یہی زیارت وارثہ پریشان نہ اچھی لگ رہی ہے بات یا نہیں مجھے پہلے تاکہ میں اسی طرح موضوع کو پھیلاتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ بس آپ گھبرائیں نہیں اگر فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو یوم عرفہ اگر یہ یوم عرفہ ایک دن 15 منٹ یہ زیارت پڑھی جائے زیارت وارثہ یوم عرفہ پڑھی جائے تو سرکار فرماتے ہیں 1000 حج مقبولہ کا مقبولے کا ثواب ملتا ہے 1000 جہاد کا ثواب ملتا ہے جو رسول کے ساتھ کی گئی ہوں شاید میں مجھے موقع مل گیا جملہ کہنے کا اور یہ بڑا اچھا موقع ہے جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہو اس کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب اتنا ثواب ہے جس کی زیارت پڑھنے پڑھنا ہمیں اپنے مزاج سے ہے ثواب اس نے اپنی شان کے مطابق دینا ثواب دینے والے کی شان کے مطابق ہوتا ہے شان کے مطابق اور شان میں عدل ہوتا ہے خدا جانے جس کی زیارت پڑھنے میں توحید کا عدل اتنا وسیع ہے اس کی زیارت کرنے میں اس کا عدل کتنا وسیع ہے السلام علیکہ یا وارث آدو ہے نجی اللہ اے اللہ کے نجی طہارت میں چنے ہوئے نوح کے وارث تم پہ میرا سلام تیسرا اب دیکھیں جناب آدم سے بات چلی جناب نوح پہ آئے نوح سے السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ صفات ساتھ بیان کی جا رہی ہے وراثت کا اعلان ہو رہا ہے اس ابراہیم کے وارث ابراہیم علیہ السلام کے وارث
کیوں؟ السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی روح سے وجود میں آیا، یا جو اللہ کی جملہ جیسے اللہ کی روح ہے. ہمارے پاس کون سی لفظ ہے؟ روح کیا ہے وہ بعد میں بحث کریں گے، اس کو خدا مل جاتا. ہم نے لفظ روح کو دیکھنا ہے. اللہ کی روح. کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام اب آئیے بیٹا بسم اللہ بسم اللہ تشریف لائیں. اللہ جانے یہ روح جیل میں کیسی پھونکی گئی ہے. جس میں پھونکی گئی یا جو اللہ کی روح ہے، یا جو اللہ کا امر ہے، جو بھی آپ کریں، یا جو اللہ کے امر سے بنے ہوئے عیسیٰ، اس عیسیٰ علیہ السلام کے وارث تم پر میرا سلام. سرکار عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہے، ذرا تھوڑی سی ذہن برآمد کرنا. ذرا ذہن کتنی بڑی بات میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں، ابھی تک آپ اس منزل میں نہیں پہنچ رہے. عیسیٰ کو جو روح دی گئی ہے، روح اللہ ہے، اس کے وارث حسین میرا سلام. ایسے نہیں ہوگا، نہیں سمجھا. جتنے کمالات تھے لیکن پیچھے کمال بیان کیے. آدم صفت اللہ، روح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لیکن جب جناب موسیٰ کی بات آئی کلیم اللہ، ٹھیک ہے. لیکن جب جناب عیسیٰ کی بات آئی روح اللہ، انہیں روح اللہ کی لفظ سے تعبیر یار روح اللہ. اب پتا چلے گا یہ روح پھونکنے والا کون ہے. جس کا وارث حسین ہے. حبیب کے لفظ یہاں کے آیا.
کسے کہتے ہیں؟ اختیار کو. کل حقائق الہیہ جہاں ہے استجماع کل حقائق الہیت، کل حقائق الہیہ جہاں سمٹ کے جمع ہو جائے اسے علی ہے. ان کے لیے ٹھیک ہے کہ امام زمانہ، ہر امام زمانے کا امام اپنے وقت میں امیر المومنین ہوتا ہے، لیکن تخصیص کن کے لیے ہوئی؟ سرکار امیر المومنین. اب اسی پر ہم بحث کریں گے کہ امیر المومنین ولی اللہ کیوں ہے. ان اختیارات کا مرکز تصرف کا کلی اختیار جو اللہ کی طرف سے لے کے آئے اسے علی کہتے ہیں.
قیمت دے، خود قیمت دے، اور خود کہے کہ تم نے اپنا نفس بیچنا ہے. خرید
में। और ये टेप जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए मेरा बेटा, टेप वाले जो साहब इसमें काट सकना हो बिल्कुल, ताकि ये पता नहीं कहाँ तक जाए। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, जिनके वारिस हैं चूंकि ये अपने हाथों से बनाने वाले हैं, इसलिए आदम मिल्कियत है, ये मालिक है। मालिक कभी भी मिल्कियत को सजदा नहीं करो। अल्लाह ने जनाब आदम को अपनी सूरत पे खल्क किया, जिसकी अपनी सूरत है ही नहीं। ये बनाने वाला जानता है सूरत कैसी है। और खुदा के लिए जनाब आदम की सूरत किसने बनाई? मेरे साथ हो जाएगी, पता नहीं दरगाह में गए पा जाते हैं, इसलिए आपको लफ्ज़ों को तरजीह नहीं देते। जो अपनी नफसानी वजूद बनने में खुद देख रहा हो, उसे अली कहते हैं। अपने बनने को इस जिस्मानी सूरत में खुद देख रहा हो, उसे अली कहते हैं। गौरी फरमाए, मैं फिर जुमला तो अगर आप खुश होते हैं तो, जो अपनी जिस्मानी वजूद को बनने में खुद देख रहा हो, वो लुत्फों से नहीं बनता इरादों से। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की सूरत को किसने पूरे आदम में जितनी सूरतें हैं किसने रखी? बनाने वाले
دے دیا. جب میں روح پھونک دوں پھر سجدہ کرنا, دیر نہیں کرنی. تو کیا مطلب ہوا؟ ایسے مقام پہ میں روح پھونکوں گا ہر فرشتہ دیکھ رہا ہوگا. اگر روح پھونکنا اسے نظر نہیں آیا عذر ہو جائے گا اس کے لیے, سجدہ نہ کرنا. میں نے تیرا پھونکنا دیکھا نہیں, معلوم ہوتا اربوں فرشتوں نے بھی دیکھا. روح کون پھونک رہا ہے؟ جو دیکھا جائے وہ اللہ نہیں. انسانی صورت میں کب آتا ہے؟ جب روح پھونکی جاتی ہے. انسانی کمال کب؟ جب روح پھونکی جاتی ہے. روح پھونکنے والا کون ہے؟ پھر ان کا مالک کون ہے؟ مالک بنانے میں مالک ہے, خریدنے میں مالک نہیں ہے. چونکہ یہ انبیاء کے مالک ہیں, اللہ نے ان کو خرید کے مالک بن گیا. ٹھیک ہے, ان کو خریدا اللہ, خریدا ان کے آپ بک سارے گئے. ہائے 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 ہائے, سودا ایک سے ہوا بک سارے گئے. یہی کمال ہے ان کے سودا کرنے. اچھا جناب پھر اس پہ بحث کریں گے. تو اس لیے جناب آدم علیہ السلام کے وارث کون ہوئے؟ امام حسین علیہ السلام. کیوں ہوئے وارث؟ کہ جناب رسول خدا اور جناب علی اس آدم کے جسد پاک کے بنانے والے ہیں. سمجھ کے نہیں آ رہے ہو؟ خدا جانے اس جسد کو ان دو ہاتھوں نے کس کمال طہارت سے بنایا کہ لائق سجدہ ہے. جو ہاتھوں سے بنائے وہ تو سجدے کے لائق ہو, بنانے والا سجدے کے لائق نہیں. اب جناب آدم کے وارث ہو گئے. صرف جناب آدم کے وارث نہیں. اب جن کو اللہ نے استفادیت میں لیا ہے, تھوڑی پہلی بات کریں, اگر دل نہیں ہے تو میں دوسرا استفادیت میں آپ کی میں نے جو وہاں باہر امریکہ اور انگلینڈ اور کینیڈا میں جو ہے, میں نے کہا ملتان کی سوات لکھنؤ ان کو خالق نے ان کی ملکیت کو نمایاں کرنے کے لیے انہیں استفاع کیا. ان کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے آل محمد یہ مالک ان کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے جناب نوح کے وارث کیسے فرمایا, کیسے وارث بنانے میں وارث ہے. جناب نوح کو کس نے بنایا؟ یہ جناب
چن کے ان تمام چننے دیکھیں اس وراثت میں بہت بڑی بات ہے، اس وراثت کے کمال کو نمایاں کرنے کے لیے جناب ابو طالب کا انتخاب ہوا تھا۔ بہت بڑی بات میں نے کہی۔ اس وراثت کے کمال کو باقی رکھنے کے لیے اور جاری کرنے کے لیے ابو طالب کا انتخاب ضروری ہے، اس لیے اسے عمران کہہ کے آل عمران کو چن لیا۔ یعنی کس کو چنا؟ آل عمران۔ سب سے پہلے کس کو چنا؟ پہلے جناب آدم کو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے استفاء کر دیا۔ الاسفاق تو ایسے استفاق کوئی حق یا پریشان ہوتے رہے۔ استفاء کے معنی اچھا یہ چننا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا چننا کیا ہوگا؟ چلیے چننا کیا ہوگا؟ ایسے چن لیا۔ استفاء صفا سے مشتق ہے، جس صفا پہ صفا جناب آدم کا نام ہے۔ صفا صفا کے معنی ہوتا ہے صفائی سے، صفا سواد فے الف صفا، کوئی اپنے سر میں خدا ہوتا صفا سواد فے الف صفا، ٹھیک ہے۔ صفا کے معنی صفائی، پاکیزگی، پاک ہونا، صاف ہونا۔ لیکن جب یہ صفا صفا سواد فے یہ تین حرف، اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے، یہ لازم بات ثلاثی تین حرف۔ شاہ جی کو اشر نہ کرنا، بالکل میں پڑھوں گا۔ ثلاثی مجرد تین، صاف صفائی کے لفظ یہاں، لیکن جب یہی صفا مزید فی ہو کے استفاء ہو جاتا ہے تو وہاں صاف ہونے کے بارے میں نہیں رہتا، صاف کو چننے کے بارے میں۔ کتنی بڑی بات ہوگی، اوئے 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 اوئے، کتنا علم بدل گیا۔ اللہ نے
تو آلہ عمران، آل عمران کو چنا. خدا کی قسم اگر ابو طالب نہ ہوتے یہ وراثت ثابت ہی نہ ہوتی. جن کو چنا آل عمران کو چنا. یہ آل عمران کون ہے؟ عمران کی آل کو چنا. جس کی آل چننے کے لائق ہو تو عمران کیسا ہوگا؟ آل ابراہیم ہے نا، ابراہیم کا یہ مقام ہے تبھی تو آل چنی گئی. جناب عمران اس مقام کا ہے کہ آل چنی گئی. اب معلوم ہوا یار بہت بڑی بات ہوگی، یہ وراثت چلے گی ہی آل عمران میں. کوئی غیر وارث انبیاء ہو ہی نہیں سکتا. وارث انبیاء ہی آل عمران. جو بھی جانشین ہوگا وہ آل عمران سے، غیر آل عمران جانشین نہیں ہو سکتا. غیر آل عمران وارث انبیاء نہیں. اب ان کو چن کے کہاں تک لے گئے؟ جناب عبد المطلب. دو حصے ہو گئے، 2 منٹ کا 2 حصے ہو گئے. ایک حصہ جناب عبداللہ کی طرف چلا گیا، ایک حصہ جناب ابو طالب کی طرف چلا گیا. جناب عبداللہ سے رسول خدا آئے، جناب عمران سے علی مرتضی. سرکار ابو طالب سے کون ہے؟ عمران سے کون ہے؟ جناب علی علیہ السلام. تو علی علیہ السلام کیا بنیں گے؟ ابو الائمہ. سرکار ابو طالب سے کون ہے؟ عمران سے کون ہے؟ سرکار علی علیہ السلام. اور رسول خدا سے کون ہے؟ حضرت عبداللہ سے رسول خدا ہے. رسول خدا صرف آل ابراہیم ہے، آل عمران نہیں ہے. جناب علی آل ابراہیم بھی ہے، آل عمران بھی ہے. اس لیے اللہ نے رسول کو بیٹا ہی نہیں دیا. کون وارث بنے گا؟ جب بیٹا ہی نہیں دیا برائے وراثت تو پھر بیٹیاں کتنی ہونی چاہیے؟ خدا کی قسم پھر بیٹی ایک ہو، ایک، تاکہ وراثت صحیح جناب علی کے خاندان میں آئے. پھر رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 نہیں ہے. تو بی بی پاک کیا ہوگی؟ آل ابراہیم. جناب علی کیا ہو گئے؟ آل عمران بھی، آل ابراہیم بھی. اب اللہ نے کمال یہاں یہ کیا، وارث بنانے کے لیے کمال یہ کیا کہ آل ابراہیم اور آل عمران کو ملا کے اب جو آگے چلے نام آل محمد رکھ دیا. اب وراثت رہے گی. مجھے حکم دیا ہے کہ مسائب بھی پڑھنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ 10 دن کے مسائب ہوں گے، کیوں نہ ہم اسے اس توسل سے ملا دیں کہ 28 رجب کو کیسے مدینہ چھوڑا. ہائے 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 ہائے. پھر میں ایک جملہ کہہ دوں، آپ بالکل اس پر بحث کریں گے. اس وراثت کو ثابت کرنے کے لیے مدینہ چھوڑا گیا. پھر بات میں بحث کریں گے. آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں. میرے امام نے فرمایا عباس، آپ نے مدینے میں اعلان کر دیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت سے اس وقت تک باہر نہ آئے. زارا کی بیٹیاں باہر آ جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب عباس نے کہا ملک نے اعلان کر دیا کسی کی ہمت اس وقت میں کوئی باہر آئے.
کی شکر بازاروں میں تشہیر نام لکھتی ہے بیویوں کے محمل بٹھا دیا گیا ہر بیوی اپنے محمل پہ سوار ہوتے گئے آخری محمل جناب زینب عالیہ کا صدر دروازے پہ رکا ہوا ہے تمام انتظار میں بیوی دروازہ پردہ ہٹا بیوی باہر آئے جناب زینب عالیہ جناب امام حسین نے سلام کیا جناب عباس جناب علیہ جناب عباس نے کہا آئیے آقا زادی میں سوار کر رہا ہوں کوئی جان کا روز ہمیشہ کرتے ہیں جناب عباس نے جب یہ کہا تو میری بیوی نے فرمایا عباس ناراض نہ ہونا آج آپ سے سوار